أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ ہوا تھا، اور جو ہوا تھا اس میں بھی کچھ ضروری باتیں جو ہے ابھی باقی ہے. جو حصہ ہوا تھا اس کا خلاصہ جو ہے یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا رہتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف شروع کرتا ہے کہ تمام تعریفیں دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، کسی سے بھی کچھ بھی بھلائی سرزد ہوتی ہے، چاہے اختیاری اچھائی ہو یا غیر اختیاری ہو، لیکن وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتی ہے. اس لیے تمام تعریفیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب ہے. تربیت وہی کرتا ہے، اسباب وہی دیتا ہے. جو ہمارے پاس بھلائیاں، ہمارے پاس جو فخر کی چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے، جو نعمتیں ملی ہیں ہم کو بالواسطہ یا بلا واسطہ، یا ہم نے دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں یا آخرت کے اور اچھائیوں کے کام جو ہم کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے. وہ رب ہے اور وہ اپنی ربوبیت کی وجہ سے ہمیں سب اسباب دیتا ہے. تو تمام جہانوں کا وہ رب ہے، اور رب ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس کی رحمت غالب ہے، عمومی رحمت بھی اور خصوصی رحمت بھی. اور مالک یوم الدین، اور بدلے کے دن کا وہ مالک ہے. یہ آیت جو ہے، اوپر والی دو آیتیں بھی جو ہے دلیل ہے اور دعویٰ ہے، اور ساتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دلیلوں کی بھرمار کر دی کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیوں ہے. وہ رب العالمین ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. وہ خصوصی رحمت بھی کرتا ہے، عمومی رحمت بھی کرتا ہے. مالک یوم الدین، یہ جو جملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن یہ صفت ہمارے لیے الارم ہے، تمام بندوں کے لیے ایک میزائل ہے جو ہر وقت ہمارے دل و دماغ پہ گرتی رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ بدلے کے دن کا میں مالک ہوں. یاد رکھنا. اور بدلے کا دن جو ہے بڑا خطرناک ہوگا. وہاں کسی کا کوئی عمل دخل ہونے والا نہیں ہے. میں نے بتلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بڑے اہتمام سے کہا وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں پتا ہے یہ یوم الدین کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین. پھر اللہ تعالیٰ نے مکرر ڈبل مرتبہ سوال کیا، تمہیں پتا ہے کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. والامر یومئذ للہ، معاملہ اس دن
صرف اور صرف خدا تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، کسی کا کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ اس دن جو ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہت مالکی صرف اور صرف حقیقی مالکی اللہ کے پاس ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں آسمانوں کو لپیٹ لے گا، زمین پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں چلے گئے؟ آج کسی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جملہ جو ہے بڑا جلالی بھی ہے، بڑا خطرناک بھی ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کے بدلے سے چھوٹ نہیں سکتا۔ خیر کرو گے تو آپ کو اچھا بدلہ ملنے والا ہے، برا کرو گے تو برا بدلہ ملنے والا ہے۔ من یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ، جو ایک ذرے کے برابر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی جو ہے گھر کے اندر سوراخ ہوتا ہے، وہاں سے دھوپ آتی ہے، اس دھوپ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اڑتی نظر آتی ہے، وہ ہے ذرے، اس سے بھی کم ذرہ جس کو آج ایٹم کہا جاتا ہے، اس کے بھی حصے کیے انسان وہاں تک پہنچا ہے۔ تو یہ ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہے وہ بھی ملنے والی ہے، اور کسی نے اتنی برائی کی ہے وہ برائی بھی وہاں کھلنے والی ہے۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اگر یوں کہے گا کہ اللہ کم سے کم مجھے کچھ یاد تو دلا دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ یہ مالک یوم الدین روزانہ 17 مرتبہ پڑھتا تھا، تجھے نہیں پتا کہ یہ بدلے کا دن آنے والا ہے، جو بھلائی کرے گا اس کا بھی ملنے والا ہے بدلہ، اور جو برائی تو کرے گا اس کا بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ تو وہاں انسان چپ ہو جائے گا، اور کوئی کافر ہوگا تو یہ کہہ سکتا ہے شاید کہ اللہ میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، تو یہ جملہ تو میرے سامنے آتا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارے میں نے تو رسول بھیجا تھا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کتنا شفقت والا، کتنا رحم و کرم والا نبی، میرا پیارا رسول میں نے تمہارے سامنے بھیجا تھا، احکام لے کر بھیجا تھا، تمہارے پاس ایسا رسول آ گیا ہے جو تمہاری ذاتوں میں سے ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم کو جو چیز تکلیف دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ میری امت پر آسانی ہو۔ حریص علیکم، تم پر وہ مر جاتا تھا، اتنا حریص تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جملہ استعمال کیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے نبی کیا کرو گے، اے میرے پیارے رسول کیا کرو گے؟ آپ اپنی جان گنوا دو گے کیا؟ آپ اپنی جان کو کھپا دو گے اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ کتنی فکر ہوگی اس رسول کو۔ تو اتنا پیارا تمہارا خیر خواہ نبی ہم نے بھیجا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے ساتھ وہ رحمت والا، رأفت کا معاملہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ کہ نبی اگر آپ جو ہے آپ کا مزاج اگر کڑک ہونا، آپ سخت مزاج ہوگے تو یہ ایک بھی آپ کے پاس پھڑکتا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم تھے،
اتنے رؤوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی ہے. گویا وہ رحمت و رأفت کا پیکر تھا. تو اتنا رأفت و رحمت والا نبی اور رسول ہم نے بھیجا، تم نے مانا نہیں مانا تو ہم کیا کر سکتے؟ اب نہیں مانا تو کیا کریں گے؟ تو انسان جو ہے پھر اور کچھ بہانے بازی کرنے لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی نہیں چلنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے. اب بتاؤ کہاں جاؤ؟ یہ جو کچھ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت کا اتمام کیا ہے. ہمارے خلاف اللہ نے پوری دلیل قائم کر دی ہے. ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایک ذرہ بھی جو ہے، ایک چھوٹی سی حرکت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی. یہ جس کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں، اپنا کچھ بھی نہیں. نہ آنکھ اپنی ہے، نہ زبان اپنی ہے، نہ ہاتھ اپنے ہیں، نہ پاؤں اپنے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہکم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم منہ بند کر دیں گے، منہ پہ سل لگا دیا جائے گا. انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان بھی خلاف بولے گی، پھر بھی منہ جو ہے سل کر دیا جائے گا. یہ ہاتھ گواہی دینے لگ جائیں گے کہ اللہ اس نے ایسے ایسے کام کیے. یہ پاؤں گواہی دیں گے. ہمارا ہر عضو جو ہے ہمارے خلاف، اس سے بڑھ کر جس زمین پہ، جس کائنات کے حصے پہ ہم نے گناہ کیا ہے، وہ بھی جو ہے گواہی دے گا. چلو کہاں چھوٹ کے جائے گا انسان؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اس دن زمین اپنی تمام خبریں اگل دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بول دے گی کہ اللہ میری جگہ پر، میری اس حصے پر اس نے یہ گناہ کیا تھا، میرے اس حصے پر اس نے یہ گناہ کیا تھا. انسان کے پاس کچھ ہی نہیں بچنے والا. آخر میں جو ہے کوشش یہ کرے گا کہ کچھ ڈن بڑھ کے جو ہے چھٹ جائے، کچھ پیسے لے کر. یہاں بھی کرتا ہے، اس کو عادت پڑی ہوئی سیٹنگ. تو یہ سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی کچھ سیٹنگ ہو جائے. وہ سیٹنگ وہاں ہونے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زمین بھر کے کوئی سونا دینا چاہے تو بھی اس دن جو ہے فدیہ قبول ہونے والا نہیں. زمین بھر کے سونا تو ہوا ہی نہیں ہے. بھائی زمین بھی سونا ہو اور زمین کے اوپر کی ہر چیز سونا ہو، ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. تو اس دن کہاں سے ہونے والا ہے؟ اور اگر ہو بھی گیا تو کہاں تمہاری مالکی ہے؟ یہ ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. تو یہ تمام اس کے جتنے بھی جو ہے شاید حجت بازی کرنے لگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، کچھ آرگیومنٹ کرنے لگے گا کہ بھائی میری طرف سے فلاں کو بلا لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تو تیرے خلاف خود دلیل ہے، دوسروں کو کیا لائے گا یہاں آرگومنٹ کے لیے؟ تیری چیزیں تیرے خلاف آرگومنٹ کر رہی ہے. پھر وہ نامہ اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر دے گا، لے پڑھ لے.
آرگومنٹ کے لیے کچھ باقی ہے، دلیل کرنے کے لیے کچھ باقی رہ جاتا، پڑھ لے، خود پڑھ لے۔ تو یہ آیت جو ہے بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہر نماز میں ہر وقت یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو بدلہ دینا ہے، یاد رکھنا ہے، جو بھی کچھ کرو گے تو یہ سوچ کے کرنا کہ اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ خیر کرو گے تو خیر کا بدلہ ملنے والا ہے، برائی کرو گے تو برائی کا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو یہ مالک یوم الدین جو ہے بڑا وہ دھمکی بھرا جملہ ہے، نرمی والی دھمکی ہے کہ اس سے چھٹ کر کوئی جانے والا نہیں ہے، اس لیے سنبھل کے رہنا، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، باپ سے بھی بھاگے گا، اپنے خاندان سے بھی دور ہو، کوئی ایک بھی سہارا دینے کے لیے آنے والا نہیں، کوئی سہارا انسان کے پاس نہیں ہے۔ جو کریں گے ہم اس کا بدلہ ہم کو بھرنا ہی بھرنا ہے، کما تدین تدان۔ تو یہ جو ہے بڑا اللہ کی ایسی صفت ہے کہ جس صفت کو بیان کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں ایک دھمکی رکھ دی ہے کہ دیکھنا سنبھل کے ذرا، ایک بھی چھٹ کے جانے والا نہیں ہے۔ تو یہ چیز روزانہ ہمارے سامنے کئی مرتبہ آتی ہے۔ اگر فرض نمازیں ہم گن لیں، فرض رکعتیں گن لیں تو بھی جو ہے روزانہ اتنی مرتبہ ہمارے سامنے یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ پھر بھی انسان جو ہے ان چیزوں کو سامنے نہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا قصور ہے؟ جب اس صفت پر انسان پہنچتا ہے تو ایک ڈر اس کے دل میں، ڈر کا احساس ہوتا ہے، ڈر کا احساس ہوگا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو جب انسان پڑھے گا تو ڈر کے ساتھ جو ہے انسان کے دل کے اندر ایک عظمت کا شعور ہوگا کہ اتنی بڑی ذات ہم کسی حالت میں بھی چھوٹنے والے ہیں، اور اس دنیا میں بھی ہر طرف سے اسی کی نعمتیں، اسی کے احسانات ہیں۔ تو اب انسان خود بخود جو ہے سرنڈر ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، کہ اللہ اب تو عبادت کے لائق تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تیرے علاوہ عبادت کے لائق ہو۔ عبادت کیا ہے؟ نہایت الذل، حد سے زیادہ اپنے آپ کو کھپا کر ذلیل کر کے اس کے سامنے پیش کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے عبادت۔ گویا انسان اپنے ہر قسم کے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشات کو ختم کر کے اپنی ذات کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے عبادت۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر 2-4 رکعت پڑھ لیں، دل کا شعور، دل کے اندر یہ احساس ہو کہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس شعور کے ساتھ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، یہ ہے عبادت۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سبق دے رہے ہیں ساتھ میں۔ انسان اکیلا نہیں کہہ رہا ہے، ایاک اعبد نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیری ہم عبادت کرتے، تیری ہی عبادت ہم۔ گویا مومن اکیلا نہیں چلے گا، مومن کے ساتھ دوسرے مومن کی فکر ضروری ہے، ہم کو سب کی فکر ضروری ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی فکر کی ہے، اس طرح ہم کو کرنی ہے۔ وہ فکر کرنے کا ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس کی تاکید فرمائی۔ ہر کام میں ہم دوسرے مومنوں کو شریک کریں،
دیکھو عبادت میں بھی کہہ رہا ایاک نعبد کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، گویا تمام بندوں کو ساتھ میں لے کر وہ کھڑا ہوا ہے۔ معافی مانگنی ہے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرمائی وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی مومنین کے لیے استغفار کرو، ان کے گناہوں کو معاف کرواؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید ہم کو فرمائی۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 مرہ، جو آدمی تمام مومن مومنات کے لیے دن میں 27 مرتبہ استغفار کر لیتا ہے، سب کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے سب کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو 3 نعمتیں دیتا ہے۔ کان من الذین استجابوا له الدعوة، اگر کسی نے یہ عادت بنا لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ان لوگوں میں سے بنائے گا جس کی دعا ہمیشہ اللہ قبول کر لیتا ہے، یعنی وہ مستجاب الدعوت ہو جائے گا۔ دوسرا وَيُرْزَقُ بِهِ أَهْلُ الْأَرْضِ، اس آدمی کی برکت سے اہل زمین کو روزی ملے گی۔ اپنی روزی کی بات کر رہے ہو، تمہاری برکت سے اہل زمین کو روزی ملے گی۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غم سے اس کو نکلنے کا راستہ دکھا دے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ۔ اس سے زیادہ کرے گا تو اور اچھا ہے، جتنا زیادہ کرے گا اور یہ تو 27 کی مقدار پہ اتنی جو ہے فضیلت مل جائے گی۔ تو ہم جو ہے اپنے کام میں اچھائی میں دوسرے بندوں کو بھی، دوسرے مومن بھائیوں کو بھی شریک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ سکھایا ایاک نعبد کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخری درجے کا انسان جھک جاوے، گویا اب ہتھیار پھینک دیے، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے ہم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک رہا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ مدد کا کیا مفہوم؟ استعانت کسے کہا جاتا ہے؟ جس طرح عبادت کا میں نے آپ کو مفہوم سمجھایا، اس طرح استعانت کا مفہوم کیا ہے؟ استعانت کہا جاتا ہے انسان تمام اسباب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معاملہ حوالے کر دے۔ اسباب تمام جتنے اس کی قدرت میں جتنے اسباب ہیں اتنے وہ کر لے، آپ جتنا کر سکتے اتنا کر لو، پھر معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ اسے کہا جاتا ہے استعانت۔ شادی تو کی نہیں اور دعا کر رہا ہے، اولاد کی، اسباب کرو، جو اسباب اختیار کرنے اتنے تو کر دو۔ تو اسباب جتنے انسان سے ہو سکتے ہیں اتنے کر لو، اس کے بعد پھر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو، یہ ہے استعانت۔ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم کو نہیں معلوم تم منی ٹپکاتے ہو؟ منی جانتے ہو؟ انسان جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے، جو منی ٹپکتی ہے وہ انسان خالی ایک عمل کرتا ہے، وہ منی جو پیدا ہوتی وہ تم پیدا کرتے، لیکن اتنا سبب اختیار کیا، کتنا؟ بس ایک جگہ سے جو ہے وہ کام کیا اور ایک جگہ سے منتقل ہو کر وہ پانی دوسری جگہ چلا گیا، اتنا اس سبب اختیار کرنا۔ اب معاملہ کس کے حوالے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم وہ پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے؟ بتاؤ۔ وہ پانی بھی اللہ نے پیدا کیے،
اور اس پانی کے ذریعے سے آگے جتنے مرحلے طے ہوئے وہ بھی کس نے کیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ افرأیتم ما تزرعون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں آپ جانتے ہو آپ کھیتی کرتے ہو، تو کھیتی تو آپ نے کر لی، یعنی زمین ہموار کر لی، اس میں بیج ڈال دیے، بس اب تنوں مٹی پڑی ہوئی ہے اس بیج پر، اس بیج پر جو ہے اگر آپ کا پاؤں گر جائے تو بھی وہ بیج خراب ہو سکتا ہے، لیکن اتنی مٹی اس پر گری ہوئی ہے، پھر اس سے جو کمپل نکلتی ہے وہ اتنی زمین کو پھاڑ کے، اگر وہ زمین میں آپ انگلی سے کھوڑنے جاؤ تو آپ کی انگلی ٹیڑھی ہو جائے گی، لیکن اس مضبوط زمین کو پھاڑ کر وہ کمپل باہر نکل جائے۔ پھر اتنے بیج میں اتنا بڑا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے، پوری نسل اندر رکھی ہوئی ہے اتنے بیج میں، کہ اس سے بڑا درخت ہوگا، اتنے سال تک پھل دے گا، اور ہر وقت جو ہے بیج بھی دیتا جائے گا، اس سے اتنی نسل بھی پیدا ہوتی ہے۔ کیا قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے یہ تم کرتے ہو کہ ہم کھیتی کر کے دیتے؟ بتاؤ۔ اسباب اختیار جو ہے کسان اتنا کر لیتا ہے، باقی سب کس کے بھروسے چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ ہے استعانت، انسان کے قدرت میں جتنے اسباب ہے اس کو وہ اختیار کر لے اور اس سبب پہ بھروسہ نہ کرے، پھر معاملہ کس کے حوالے کر دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اوپر کی 3 آیتیں پڑھ کے انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک پڑتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اور معاملہ تیرے علاوہ کسی کے حوالے بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ معاملہ ہے ہم سے جتنا ہوا اتنا کر لیا، باقی سب تیرے حوالے ہیں۔ اور یہ سبق ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ دیا۔ دیکھیے سونے کی دعا جو ہے ہم کو سکھائی تو یہی سبق سکھایا کہ دن بھر جو ہے جھمیلوں میں کام کرتے رہے، ادھر میٹنگ کی، ادھر میٹنگ کی، ادھر سامان لے کے گئے، ادھر دکان پہ بیٹھے، یہ کیا وہ کیا، لیکن سوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، کہ اللہ میں میری ذات تیرے حوالے کر کے سوتا ہوں، ووجہت وجہی الیک، میں اپنی پوری توجہات، پوری امیدیں تیری طرف متوجہ کر کے سو رہا ہوں، اب میرا بس نہیں، اب میں تو سوئے بغیر میرا کام نہیں چلنے والا، وفوضت امری الیک، کہ اللہ میں پورا معاملہ تیرے حوالے کر کے اب سو رہا ہوں، تو حل کر دینا، جو امور ادھورے ہیں وہ سب کون حل کرے گا؟ تو کرے گا۔ تو انسان جتنی اس کی قدرت میں ہے اتنے اسباب اختیار کرے، ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، اور معاملہ کس کے حوالے کر لے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ ہے استعانت۔ اس کے بعد جو ہے جب اس حد تک بندہ پہنچتا ہے تو سب سے اچھی چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تلقین کر رہے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے، کہ چل بندہ تو میری بارگاہ میں آ گیا اور تو نے سب کچھ میرے حوالے کر دیا، مجھ سے مدد مانگی، تو اب یہ دعا مانگ لیتے ہیں۔ وہ دعا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت۔ ہدایت کیا ہوتا ہے؟ جس طرح عبادت کیا ہوتی ہے آپ نے سمجھا، استعانت کیا ہوتی ہے آپ نے، تو ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت جو ہے 5 طرح کی ہے۔ کتنی طرح کی؟ 5 طرح کی ہدایت۔ ایک جو ہے فطری ہدایت، ہدایت الالہام الفطری، فطری الہام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔
جو سب مخلوق کو ملتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, زمین دنیا میں آتا ہے, اس کو کس نے سکھایا کہ تجھے بھوک لگے تو رونا؟ سکھایا کس نے؟ اس کو کس نے سکھایا کہ تجھے دودھ اس طرح چوس کے پینا ہے؟ سکھایا. اگر بالفرض مان لو کہ اس کو چوسنا ہم کو سکھانا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ سکھا پاتے؟ بچے کو چوسنا سکھانا ہوتا تو ہم سکھا پاتے بچے؟ نہیں سکھا. یہ ہے ہدایت الہام فطری. فطری اسباب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ الہام کیا. جانور کا بچہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا جیسا پیدا ہوتا ہے وہ عورت جو ہے اپنے ماں کا دودھ پیتا ہو جاتا ہے, ایک مدت تک اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے جب تک کہ وہ خود کفیل نہ ہو جائے. کس نے سکھایا اسے؟ یہ کس نے سکھایا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ ہے ایک ہدایت کا ایک درجہ. یہ یہ ہدایت الہام الفطری, فطری الہام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت ہے. دوسرا درجہ ہے ہدایت الحواس, یعنی وہ ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حواس کے ذریعے سے دیتا ہے. ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حواسے دیے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کو بہت ساری چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جیسے آنکھ ہے, دیکھنے کا حادثہ, تو ہم آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر بہت سی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں, بہت سے راستے ہم اختیار کرتے ہیں. کان سے سن کر, ہاتھ سے چھو کر, زبان سے چکھ کر, یہ سب جو حادثے اللہ نے دیے ہیں جس سے ہم ایک ہدایت پاتے ہیں. یہ دو قسم کی ہدایت جانوروں میں بھی ہوتی ہے, انسانوں میں بھی ہوتی ہے, بلکہ ہر مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے یہ فطری ہدایت. لیکن اس کے بعد والی جو ہدایت کا درجہ ہے وہ انسانوں میں, وہ جانوروں میں نہیں. وہ ہے ہدایت العقل, عقل کی ہدایت, عقل کی ہدایت. کہ کچھ جگہوں پہ یہ حواس جو ہے ظاہری طور پر غلطی کرتے نظر آتے ہیں. کچھ جگہوں پہ یہ جو ظاہری حادثے ہیں نا ہم کو غلطی کرتے نظر آتے ہیں. تو اس غلطی کو پکڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے کہ اس عقل کے ذریعے سے ہم ہدایت پاتے ہیں. ہم سورج کو دیکھتے ہیں نا, سورج ہم کو چلتا نظر آتا ہے. ہم سورج جس طریقے سے ایک چلتی چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سورج کو چلتے آپ نے دیکھا؟ آپ تو جب بھی دیکھے وہ ایک جگہ ملے گا سورج, چاند بھی ایک جگہ ملے گا. آپ نے چلتا دیکھا, لیکن ایک گھنٹے بعد آپ دیکھو گے تو دوسری جگہ دکھے. تو تب بھی چلتا نہیں دکھ رہا ہے, پہلے بھی چلتا نہیں دکھ رہا تھا, لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا. آپ کی عقل یوں کہہ رہی ہے چل رہا ہے, لیکن آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. عقل سے ہدایت. تو ما وراء الحواس, حواس سے آگے کیا ہے اس کی ہدایت آپ کو اپنی عقل دے گی. آپ نے ایک گھر دیکھا, ایک باغ دیکھا, ایک کھیت دیکھا, ایک بلڈنگ دیکھی, تو دیکھ کے آپ وہیں رک جاتے ہیں. آپ اس کے بعد پوچھتے کس کا ہے, کس نے بنایا, کسی نے تو بنایا ہوگا. خالی دیکھنے پر آپ کو بلڈنگ دکھ گئی, گھر دکھ گیا, اتنا نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو عقل کہتی یہ ایسے ویسے نہیں ہوا ہے, اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ. یہ آپ کو کون سکھا رہی ہے؟ عقل.
تو حواس جہاں بھول کر رہے تھے وہاں آگے کس نے رہنمائی کی؟ عقل نے رہنمائی کی۔ اب عقل بھی بھول گئی، عقل بھی بھول کرتی ہے، سمجھے؟ بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ فائدے ہیں، یہ نقصان ہے۔ کون سا فائدہ غالب ہے، کون سا نقصان غالب ہے، اس کی پوری پہچان انسان کو نہیں۔ ہر چیز میں اللہ نے فائدے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سوال کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے جوا کھیلنے کے متعلق اور شراب کے متعلق کہ اس میں ہم کو یہ فائدے بھی نظر آتے ہیں، یہ ہوتا ہے، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، کچھ فائدہ بھی ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا تو بالکل فائدہ نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے نا، فائدہ تو ہے اس میں۔ جو جوا کھیلنے والے اگر اس میں بالکل فائدہ نہ ہوتا تو وہ جوا کھیلتے ہی نہیں۔ شراب پینے والے کو شراب کا کچھ بھی فائدہ نظر نہ آتا، سراسر نقصان ہی نظر آتا تو کبھی پینے والا نہیں۔ گانجا پینے والے کو اس کا فائدہ نظر نہ آتا تو کبھی نہ پیتا ہو۔ ڈرگس پینے والے کو اس کا فائدہ نظر نہ آتا تو عقلی طور پر فوائد کا اور چیزوں کی تضاد ہوتی ہے۔ اب کون سمجھا ہے جو آج کے زمانے میں ہو رہا ہے وہ سب سے بدتر زمانہ یہ وہ ہے بھائی۔ چوری کرتا ہے اس میں بھی فائدہ ہے نا بھائی۔ ایک چور اگر یوں کہتا ہے اپنی لاجک تم کو بتاتا ہے تو بھائی دیکھو یہ شیخ ہے، یہ 2000 کروڑ کا مالک ہے اور اس کے گھر تو ایک بچہ ہے، اس کی بیوی ہے، وہ خود بھی بیمار ہے، بیوی بھی بیمار ہے، اتنا کھاتے ہیں، اس کے بچے کو کتنی ضرورت ہے، اور یہ مالک ہے 2000 کروڑ کا۔ تو میں اگر اس کے 1 کروڑ روپے چورا لایا، میرے گھر اتنے بچے ہیں اور سب بھوکے مرتے تو کھائیں گے تو کیا فائدہ ہے، اس کو نقصان ہے بتاؤ چل۔ یا میں نے وہ وہاں سے چوری کر کے وہ پیسہ غریبوں کو بانٹ دیا کہ بھائی ان کا تو کوئی نہیں تھا، تو چور کا یہ لاجک بھی تو فائدے والا ہے نہیں ہے تو تم کو تو بہت ساری چیزوں میں فائدے نظر آئیں گے، لیکن جو تم کو فائدے نظر آتے ہیں وہ فائدے اور تم کو جو نقصان نظر آتے ہیں وہ نقصان قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے، اس کو اگر سمجھنا ہو تب چوتھی ہدایت کا سہارا لینا پڑے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں جتنے لاجک اور جتنے آرگیومنٹ ہوتے بس یہ تیسری عقل کے ہوتے، اور جس کے پاس تھوڑی عقل ہوتی ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں خدا ہی ہوں، اپنا لاجک دکھا کر اپنی عقلی دلیل پیش کر کے یوں سمجھتا ہے کہ میں خدا ہوں، اس کے یہ فائدے ہیں، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، اور دیکھو شریعت نے اس کو حرام کر رکھا ہے۔ شریعت نے یوں قانون بنایا ہے، اس میں یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یوں بتاتا ہے۔ یہ لاجک، یہ تیسری ہدایت ہے۔ عقل بھی یہاں غلطی کر رہی ہے، یہ عقل کی غلطی پکڑنے کے لیے ہم کو جانا پڑے گا ہدایت دینی کی طرف، کہ بھائی یہاں تمہاری عقل فیصلہ نہیں کر سکتی ہے کون سے فائدے کی رعایت کی جائے گی اور کون سے نقصان کی رعایت کی جائے گی۔ پانی بھی نقصان کرتا ہے۔ کوئی آدمی جو ہے پورا دن پانی ہی پی کرے خالی، تو دنیا میں ایسے واقعے وہ پانی سے بھی مر جاتا ہے۔ درخت کا پانی کے بغیر اگتا ہے، لیکن تم اس کو اتنا پانی دو وہ پانی سے ہی مر جائے گا، سڑ جائے گا، تو نقصان تو پانی نے بھی کر دیا۔ وہی پانی اگر سیلاب کی شکل میں آ گیا
وہی ندی اور وہی سمندر جو ہے اگر ٹیڑھا ہو گیا تو بتاؤ، پانی سب سے زیادہ فائدہ، یعنی اس کے فائدے کو دیکھ کر کچھ لوگ اس کی پوجا کرنے کی حد تک پہنچ گئے، ندیوں کی، سمندروں کی، لیکن جب وہ تو بیانی پر آ جائے تو اب نقصان کرتا ہو۔ تو عقل جن فوائد کو دکھا رہی ہے، عقل جن نقصانات کو دکھا رہی ہے، کون سا فائدہ قابل اعتبار ہے، کون سا فائدہ قابل اعتبار نہیں ہے، کون سا نقصان قابل اعتبار ہے، کون سا نقصان قابل اعتبار نہیں ہے، اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے تو اب وہ بات کون کرے گا؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس نے اس مشین کو پیدا کیا اور مشین کی آجو بازو والی چیزوں کو پیدا کیا، اور کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ تو وہ ہے وحی۔ اب وحی نے کھول کے رکھ دیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائی کا ہی حکم دے گا، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یہ نبی آیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجا، وہ اتنا پیارا ہے جو اچھی چیزیں ہی حلال کرے گا اور جو بری چیزیں ہی حرام کرے گا۔ اب وہ بری چیز میں آپ کو فائدہ نظر آئے تو سمجھو وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ جب نبی نے اور اللہ نے شارع نے یہ کہہ دیا، اوپر سے حکم بھیجنے والے نے یہ کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، اب اس میں کتنے بھی فائدے آپ کو نظر آ جاوے تو آپ اپنی عقل نہیں چلائیں گے، یہ اس کے بعد کا درجہ ہے۔ آج دنیا کو گمراہی کے راستے پر جو ڈالا جا رہا ہے وہ تیسری چیز کی وجہ سے نہیں سمجھ رہے ہیں کہ چوتھی چیز، حالانکہ عقلی طور پر ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ چوتھی چیز کا درجہ ہے۔ ان کی عقل، اگر تم ان کے لاجک کے حساب سے سوچنے جاؤ تو ان کی لاجک ان کو یہ بتائے گی کہ تیسرے پہ رکنا نہیں، آگے جانا ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ قانون کا اصول یہ ہے کہ نیچے سے اوپر چڑھا جاتا ہے۔ قانون کا اصول کیا ہے؟ نیچے سے اوپر چڑھا جاتا ہے۔ نیچے کا قانون اگر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے تو اوپر والے کے پاس جانا پڑتا ہے۔ آپ اپنا معاملہ لے کر پنچایت میں جاؤ گے، پنچایت فیصلہ نہیں کرے گی تو کہاں جاؤ گے؟ تعلقہ پنچایت میں۔ وہاں بھی نہیں ہوگا تو کہاں جاؤ گے؟ ضلع پنچایت میں پر جانا پڑا۔ وہاں بھی نہیں ہوگا تو کہاں جاؤ گے؟ اسٹیٹ کے پاس جاؤ گے۔ وہاں بھی نہیں ہوگا تو کہاں جاؤ گے؟ ملک کا جو اوپر سپریم بیٹھی ہوئی ہے وہاں جاؤ گے۔ لیکن دنیا جو ہے اس نے سپریم سے آگے بھی بنا رکھا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ، جو ہے۔ تو دیش نے جو قانون بنایا وہ قانون معتبر سمجھا جائے گا مخلوق کے فائدے کے لحاظ سے، وہاں کی پبلک کے فائدے کے لحاظ سے، وہ کون سے کرے گا؟ اس لیے کوئی ملک کیسا قانون بناتا ہے اس پہ یونو کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ قانون آپ نہیں بنا سکتے، ہوتا ہے اور سب کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یونو بھی نہ سمجھ سکے تو کہاں جائیں گے؟ یعنی انسان کی دسترس سے باہر ہو تو آسمان سے آیا ہوا قانون ہی معتبر سمجھا جائے گا۔ لیکن اس قانون کی ہم اتنی ناقدری سمجھتے ہیں، اتنی ناقدری کرتے ہیں کہ اس قانون کے سامنے اپنی عقلیں چلاتے ہیں، یعنی چوتھے درجے کو اب ہم تیسرے درجے کے تابع کر رہے ہیں۔ تو یہ چوتھے درجے کی جو ہدایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضیات اور نامرضیات تمہارے سامنے ایک ایسے آدمی اور ایسے رسول کے واسطے سے پہنچا دی جس میں آپ تپاس کر لو، آپ جو ہے تحقیق کر لو، آپ تفتیش کر لو، آپ کو جو کرنا ہے کر لو، کبھی وہاں جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے۔
اس دنیا میں رسول کی رسالت پہ جو ہے انگلی نہیں اٹھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر یہ چیلنج کر دیا کہ جس کتاب میں وہ قانون بھیجا ہے اس کتاب نے ہی چیلنج کر دیا کہ اللہ میرے بچ کی اگر جو دوسری کتاب تم لا سکتے ہو تو لے آؤ جاؤ۔ اسلام کے دشمنوں نے، قرآن کے دشمنوں نے، ایمان کے دشمنوں نے ایمان اور اسلام کے خلاف ہر حربہ اپنایا، لیکن قرآن نے چیلنج کیا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ کہ پوری کائنات کو لے آؤ اللہ کو چھوڑ کر، اس کی جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ کسی نے آج تک قبول کیا نہیں کیا۔ کتنا پکا قانون ہے، کتنی پکی دلیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کھول کے رکھ دیا کہ کون سی اچھائی کا اعتبار، کون سی برائی کا اعتبار۔ اب کہو تم کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے بات سے، تم کو سمجھ پڑے یا نہ پڑے، میں خالق ہوں، میں نے مشین بنائی ہے، دماغ تمہارے وہ بھی میں نے ہی بنائے، تو میں نے جو قانون بھیجا ہے وہ قانون کیا ہے؟ پکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پیارے انداز میں جملہ ہمارے سامنے پیش کرے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ ارے جس نے پیدا کیا اس کو ہی خبر نہیں ہے کیا کہ اس کی فطرت کیسی ہے؟ دنیا کے اندر جو کمپنی جو مشین بناتی ہے، اگر کاریگر اس کو کرنے ٹھیک کرنے سے عاجز آ جائے تو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ پھر اسی کمپنی کے پاس بھیجا جائے گا، اسی کمپنی کے پاس بھیجا جائے گا، وہی کیونکہ اس نے بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الا یعلم من خلق، ارے جس نے پیدا کیا اس کو نہیں خبر، تم یہ سمجھتے تمہارے شعور، تمہارے فائدے کی چیز کیا ہے اور تمہارے نقصان کی چیز تم کو جس نے پیدا کیا اس کو نہیں خبر، تو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایسی دلیل پیش کی جو تمہاری تمام لاجک کو الٹا دیتی۔ وہ جو تیسری ہدایت میں جتنی لاجک تم لا رہے تھے، اسی لاجک کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آرگیومنٹ الٹا دیے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ تو چھوٹی 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 باریک باریک چیزیں، اس کو ہر قسم کی چیز خبر ہے، تم کو نہیں خبر کہ تمہارا خون کتنی مرتبہ گھومتا ہے، تمہارے بدن میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بچہ روزانہ بڑھتا ہے، انسان روزانہ بڑھتا ہے، اس میں کیا بڑھوتری ہوتی ہے، کیا گھٹوتی ہوتی ہے، اس کو نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تمہاری عقل میں کتنی کمی آ رہی ہے، کتنی زیادتی ہو رہی ہے، تمہارے بدن میں کیا ہو، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو نہیں معلوم۔ تمہارے فائدے کی چیز کیا ہے، تمہارے نقصان کی چیز کیا ہے، تم اپنی عقل چلاؤ گے۔ بس یہ کھول کے رکھیے، یہ چوتھی ہدایت۔ اور ہدایت کا 5واں درجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب العالمين صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن وترحم منك ومن ملائكتك ومنا على من أرسلته رحمة للعالمين ومهداة إلى الخلق أجمعين دائما بدوامك ومكررا إلى بقائك تعود بركتها على كل خلق في العالمين
ببركة رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من النبيين ومن في أمته وأممه والملائكة وعلينا جميعا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. اللهم أعطنا بما أنت أهله في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.